ایک ہرا بھرا بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں بہت سارے پرندے، بہت سارے باغ اور ایک بہت خوبصورت اور دلکش جھیل بھی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ بہت محنتی تھے، لیکن ایک لڑکا بہت شرارتی تھا۔ اس کا نام تھا رامو۔ رامو ہر وقت گاؤں والے کو پریشان کرتا تھا، لیکن اس بار وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ کوئی بہت بڑی شرارت کی جائے۔ پھر جٹ سے اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوجی۔ پھر جو ہی رات ہوئی وہ گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف جانے لگا۔ جو ہی وہ تھوڑا سا جنگل میں آگے گیا، مختلف جانور اسے دکھائی دیے۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر اس نے چلانا شروع کر دیا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ یہ آوازیں سن کر گاؤں والے پریشان ہو کر جنگل کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رامو وہاں کھڑا ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے تو مزاق کیا ہے۔ دوسرے دن پھر رامو جنگل کی طرف گیا اور جنگل کے آگے کے حصے میں جا کر چلانے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، میری مدد کرو۔ گاؤں والے پریشان ہو کر جنگل کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پھر وہی رامو تھا۔ وہ شرارتی لڑکا اس بار بھی گاؤں والوں پر ہنس رہا تھا کہ کیسے اس نے گاؤں والوں کو بے وقوف بنا دیا۔ پھر تیسرا دن آ گیا۔ رامو اس بار گھر سے باہر نکلا، وہ جنگل میں جانے لگا۔ آج جنگل بہت خوفناک دکھ رہا تھا۔ جنگل کے مختلف جانور جو پہلے موجود ہوتے تھے آج وہ اس جگہ نہیں تھے۔ رامو بھی آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھتا گیا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھیانک شیر آگے سے آ رہا تھا۔ رامو کی ٹانگیں ادھر ہی کانپنے لگی۔ رامو ڈر گیا اور سہم سہم کر کہنے لگا، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ لیکن اس بار کوئی گاؤں والا اس کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ شیر نے جپاٹ سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ مارا اور اسے نیچے گرا دیا۔ رامو کی اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن ایک دم سے اس نے دیکھا کہ شیر اس کے اوپر سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور خود کو سنبھالا تو دیکھا کہ گاؤں والے کھڑے تھے، لیکن رامو کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ گاؤں والے اسے اس کے گھر میں لے گئے اور اس کی مرہم پٹی کی۔ پھر جیسے ہی اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں نے گاؤں والوں کو کس طرح پریشان کیا، لیکن گاؤں والوں نے میری مدد کی۔ پھر اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور گاؤں والوں سے بھی معافی مانگی۔ اب بھی وہ گاؤں میں جاتا تھا، لیکن صرف اپنا کام کرتا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم بروں کو اپنے رویے سے اچھا بنا سکتے ہیں۔